बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। आधी रात हो चुकी थी। मैं रजाई में घुसकर सो रही थी। मेरी नींद बहुत कच्ची थी। उस वक्त भी शोर की आवाज से मैं उठ गई। ये आवाज लाउंज से आ रही थी। मैं लाउंज में आई तो मेरी नजर अम्मी अब्बू पर पड़ी। अम्मी अब्बू रो रहे थे। क्या हुआ है? अम्मी अब्बू क्यों रो रहे हैं भाई? मैंने अपने भाई मोहसिन से पूछा। मेरा दिल भी परेशानी से तेज तेज धड़कने लगा। वो खामोशी से सर झुकाए खड़े थे। उसके साथ ही भाई के साथ एक और लड़की खड़ी थी, जिसने सर पर लाल रंग का दुपट्टा लिया हुआ था और उसके इर्द गिर्द सुनहरी रंग की किरण लगी हुई थी। उसके हाथों पर मेहंदी भी लगी थी। मैं ठिठक कर उसे देखने लगी और पूछा, कौन हो तुम? उस लड़की ने पलकें उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में अजीब सी वहशत थी। वो कहने लगी, मैं मोहसिन की बीवी हूँ। आज ही शादी की है उसने मुझसे। रामीन नाम है मेरा। उस लड़की ने मुझे बताया तो मेरे ऊपर पूरा आसमान आ गिरा। अब मुझे वजह समझ आई थी कि अम्मी अब्बू क्यों रो रहे हैं। मेरा दिल भी उदास हो गया, क्योंकि मोहसिन भाई की शादी मेरी खाला की बेटी से तय थी, लेकिन अब भाई ने किसी और से शादी कर ली थी। ये वाकई तकलीफ दे बात। मैं अम्मी अब्बू को खामोश करवाने लगी। अम्मी गुस्से में भाई से कहने लगी, मेरे सामने से तुम दोनों दफा हो जाओ, अपनी शक्ल गुम करो। अम्मी ने रोते हुए कहा। मैंने भाई और आमीन से कहा, आप दोनों कमरे में चले जाएं प्लीज। मेरी बात सुनकर वो दोनों वहां से चले गए। अम्मी कहे जा रही थी कि मैं क्या जवाब दूंगी अपनी बहन को। उसने तो हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल न किया। इसने तो हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल न किया। नीलम, तुम इससे कह देना कि आइंदा के बाद मुझे अपनी शक्ल न दिखाए। अम्मी अब्बू तकलीफ में थे। मुझे भी मोहसिन भाई की हरकत अच्छी नहीं लगी थी। सारी रात अम्मी अब्बू ने जाग कर गुजारी। वो बहुत परेशान थे। हम लोग कुल 7 अफराद थे। मेरे 4 बड़े भाई थे। एक भाई हमारे साथ रहता था और बाकी 3 भाई इस वक्त सऊदी अरब में ताया अब्बू के साथ थे। वहाँ मेरे ताया का अपना कारोबार था, इसीलिए मेरे चारों भाई वहाँ चले गए थे और ताया के साथ काम करते थे। मोहसिन भाई छुट्टियों पर यहाँ आए हुए थे, लेकिन यहाँ आते ही उन्होंने अनोखा काम सर अंजाम दिया था। सब कुछ सेट होने में कुछ दिन लग गए। हमने मोहसिन भाई की शादी की खबर किसी को नहीं दी थी, ना ही मेरे बाकी तीनों भाइयों को इस बात का इल्म था। भाभी ने कुछ ही दिनों में हम सब के लिए जगह बना ली थी। हम सब बहुत ही हैरान थे कि रामीन भाभी में ऐसा क्या खास था जो हम सब उनकी तरफ इतने खींचे चले जाते थे। अम्मी अब्बू भी अब रामीन को अपनी बहू तस्लीम कर चुके थे। अभी खानदान में सिर्फ भाइयों को इस बात का इल्म था, बाकी किसी ने शादी का नहीं सुना था। भाभी को यहाँ आए 15 दिन हो गए थे। अब्बू ने भाई से पूछा कि तुम्हारा वापस सऊदी अरब जाने का इरादा है? ये सुनकर भाई ने कहा, अब्बू मैं अगले महीने चला जाऊंगा। इस महीने 31 दिसंबर को भाई की सालगिरह भी थी। उनका सालगिरह करने के बाद सऊदी अरब जाने का इरादा था। परसों मेरी सालगिरह थी। मैंने भाई से जिद की कि मेरी सालगिरह इस दफ़ा होटल में मनानी है। भाई ने मेरे हुक्म पर अपना सर झुका लिया। मैं बहुत खुश थी। मुझे इस सालगिरह का ड्रेस भी लेना था। भाभी आप मेरे साथ बाजार चलें, आप भी मेरी और भाई की सालगिरह पर पहनने के लिए ड्रेस ले लीजिएगा। मैंने भाभी से कहा तो वो राजी हो गई। दोपहर के वक्त मैं और भाभी घर से निकल गए। हमारा रुख बाजार की तरफ था। मैं भाभी से बातें कर रही थी। बातों बातों में मैंने भाभी से पूछा कि आपको खाने में क्या पसंद है। भाभी ने संजीदगी से जवाब दिया, मुझे गोश्त और हड्डियां बहुत पसंद हैं। भाभी का जवाब सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। फिर मैं मुस्कुरा दी कि लगता है भाभी मजाक कर रही हैं। खैर हम दोनों बाजार चले गए। मैं बाजार में एक दुकान पर थी जब भाभी ने कहा, मैं आती हूँ जरा, तुम यहीं रुको। मैं ड्रेस पैक करवाने लग गई। भाभी का ड्रेस भी मैंने ही पैक करवा लिया। जैसे ही मैं शॉप से बाहर निकली, मेरी नज़र भाभी पर पड़ी, जो सामने गोश्त वाली दुकान से गोश्त लेकर खा रही थी। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उन्होंने मुझे देख लिया था। वो मेरे करीब आ गई। उनके होंठों, ठोड़ी और हाथ पर खून लगा हुआ था। मेरी हालत कुछ ऐसी थी कि मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। भाभी ने मेरे सामने अपने दुपट्टे से खून साफ किया। ड्रेस भी ले लिया है हमने, अब तुम्हें जो खाने में पसंद है तुम खा लो, भाभी ने कहा। मेरी हालत इस वक्त शदीद ख़राब हो चुकी थी। जो मैंने देखा मुझे यकीन नहीं आ रहा था। कोई इंसान कच्चा बकरे का गोश्त कैसे खा सकता है, वो भी इतना ज़्यादा? मुझे न जाने क्यों भाभी से डर लगने लगा। भाभी ने मेरी कैफियत भांप ली थी। वो कहने लगी, किसी को इस बारे में मत बताना वरना अच्छा नहीं होगा। वो मुझे वार्निंग देते हुए बोली, जबकि मेरी तो जबान पर कफल लग गया था। मेरा जिस्म कपकपा रहा था। भाभी के लहजे में कुछ ऐसा था कि मुझे कुछ भी मैं उन्हें ना कह सकी।
बस खामोश रही। मेरा दिल एकदम उदास हो गया। मेरे घर आते ही अपने कमरे में चली गई। भाई होटल की बुकिंग करवा चुके थे। कल के लिए मैंने पार्लर की बुकिंग भी करवा ली थी। आज रात जब हम सब मिलकर खाना खा रहे थे तो अब्बू ने भाई से कहा, अगले महीने हम तुम्हारा वलीमा करके सबको तुम्हारी शादी से आगाह कर देंगे। अगले माह एहसन हसीब और दावर भी पाकिस्तान आ रहे हैं। अब्बू की बात सुनकर मैं एक बार फिर खुश हो गई कि भाई की शादी पर बहुत मज़ा आएगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अब्बू ने मोहसिन भाई से कहा कि वो अपने वलीमे के बाद ही वापस सबके साथ सऊदी अरब जाएं। भाई राजी हो गए। भाभी को भी भाई के बाहर जाने पर कोई एतराज़ नहीं था। वलीमे की तैयारियां अरूज पर थीं। भाभी के वलीमे का ड्रेस मैंने और मामा ने पसंद किया था, जो कि भाभी को भी बहुत पसंद आया था। 5 जनवरी को वलीमा था। हॉल की बुकिंग भी हो गई थी और पार्लर की भी। खाला जिनकी बेटी से मोहसिन भाई की शादी होनी थी वो नाराज़ हो गई थी, इसीलिए उन्होंने शादी पर आने से साफ इनकार कर दिया था। मुझे भाई की शादी की बहुत खुशी थी। घर में रौनक सी लगी हुई थी। सब घर वाले आ गए थे। चारों भाई मौजूद थे। 5 जनवरी को मैं और भाभी पार्लर चले गए। भाभी का ड्रेस गुलाबी और सुनहरी रंग का था, जबकि मेरा ड्रेस भी उनसे मिलता जुलता था। भाभी दुल्हन बनी बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने अपना फ़ोन ऑन किया और भाभी से कहा कि आएँ भाभी, पिक्चर्स लेते हैं। जैसे ही मैंने कैमरे का रुख भाभी की तरफ किया, उन्होंने गुस्से से मेरा हाथ झटक दिया। मेरा फ़ोन ज़मीन पर गिर चुका था। कितनी दफ़ा कहा है, नहीं पसंद मुझे तस्वीरें लेना, क्यों समझ में नहीं आती तुम्हें? वो तैश से बोली और मैं दंग रह गई। भाभी का रवैया मेरी समझ से बाहर था। मैं शर्मिंदा हो गई। मैंने उनसे मुआज़रत की और ज़मीन से अपना फ़ोन उठाया, जिसके प्रोटेक्टर पर स्क्रैच आ चुके थे। मेरी आंखें नम हो गई। मुझे भाभी का ये रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मैंने सोच लिया था कि उनसे कभी बात नहीं करूंगी। हमें ड्राइवर लेने आ गया था। हम सीधा बैंक्वेट हॉल में पहुंचे थे। मेरा मूड अभी भी खराब था, लेकिन अपनी सहेलियों की कंपनी में मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया। फोटोग्राफर भाई और भाभी की तस्वीरें लेना चाह रहा था, लेकिन भाभी ने बरहमी से इनकार कर दिया। किसी ने उनको फोर्स नहीं किया। मैं हैरान थी कि भाभी पहली लड़की हैं जिनको तस्वीरें लेने का शौक नहीं है। मैंने पहली लड़की देखी थी जो अपनी शादी पर भी फोटोशूट करवाने पर राजी नहीं थी। हम सब फैमिली वालों ने ही पिक्चर्स ली थी। भाभी एक भी पिक खींचने पर राजी न हुई। खाने का शानदार एहतमाम किया गया था। सब लोगों ने खाने की तारीफ की थी। 11 बजे हम थक हार कर घर आए थे। भाई और भाभी का कमरा भी हमने डेकोरेट करवा दिया था। कुछ मेहमान घर रुक गए थे और कुछ वापस चले गए थे। नीलम बेटा, सब मेहमानों के लिए चाय बना लाओ, अम्मी ने कहा। हम सब ग्राउंड फ्लोर पर थे, जबकि भाभी और भाई का कमरा सेकंड फ्लोर पर था। मैं किचन में चाय बना रही थी कि अचानक भाई की चीखों की आवाज़ आई। वो डरते हुए सीढ़ियां उतर रहे थे। अम्मी, वो अम्मी कमरे में, अम्मी मुझे बचा लें, भाई डरते हुए बोल रहे थे। हम सब हैरान रह गए और भाई से पूछने लगे हुआ क्या है। भाई ने कुछ न बताया और डरते हुए घर से भागने लगे, लेकिन अचानक उनका पांव फिसला और वो घर की सीढ़ियों से नीचे गिर गए। गेट से उतरने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल होता था। गिनती की 10 सीढ़ियां थीं। भाई सारी सीढ़ियों से जा गिरे। उनके माथे से खून निकल रहा था। घर में अफरा तफरी फैल गई। भाभी भी परेशानी से कमरे से बाहर निकल आई और रो कर कहने लगी, पता नहीं अचानक मोहसिन को क्या हो गया है, मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं, पता नहीं किसकी नज़र लग गई इनको। रामीन भाभी रोते हुए बोली। उन्होंने रो रो कर सारा घर सर पर उठा लिया, जबकि मुझे उनकी आंखों में कहीं भी अफसुर्दगी और उदासी नजर न आई। मुझे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं खुद को कोसने लगी कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भाभी तो भाई से बहुत प्यार करती हैं, वो भला उनकी इस अजीब कैफियत पर पशेमान क्यों नहीं होगी। भाई को होश नहीं आ रहा था। उनके सर से खून बहता जा रहा था। अब्बू ने गाड़ी निकाली और भाई को गाड़ी में लिटाया। सब मर्द अस्पताल पहुंच चुके थे। घर में हम सब परेशान थे और मैं अब रो भी रही थी। भाई की हमें बहुत फिक्र थी। आधी रात होने वाली थी। अम्मी ने अब्बू को फ़ोन मिलाया था कि भाई की खैरियत मालूम की जा सके। अब्बू ने बताया भाई अभी इमरजेंसी वार्ड में है। अभी डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे हैं। जब डॉक्टर उन्हें कुछ बताएंगे तो वो हमें इत्तला देंगे। अब्बू फ़ोन बंद कर चुके थे, जबकि हम सब बहुत परेशान थे। भाभी भी अब रो रो कर खामोश हो चुकी थी। मैं उनको तसल्लियाँ दे रही थी। बेशक पहले मैं भाभी से नाराज़ थी, लेकिन अब मेरी सारी नाराज़गी ख़त्म हो चुकी थी। रात का 1 बज चुका था। अभी तक अस्पताल से कोई खबर नहीं आई थी। बाकी सब मेहमान भी परेशान बैठे थे और भाई के लिए दुआ कर रहे थे। 1:15 बजे दावर भाई की कॉल आई। अम्मी ने कॉल रिसीव की। दावर भाई ने बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि मोहसिन भाई के लिए अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। अगर उन्हें होश न आया तो वो कोमा में जाने का खदशा है। ये बात सुनते ही अम्मी ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी, लगता है
میری بہن کی بد دعا لگ گئی ہے مجھے، میرے بچے کو اپنی ہی خوشیاں نصیب نہیں ہو پائیں۔ امی نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھا اور کہا میں اسپتال جا رہی ہوں۔ میں نے امی کو بٹھایا اور داور بھائی کو فون کیا، ہمیں لینے آ جائیں، امی بہت رو رہی ہیں، اگر وہ ایسے ہی روتی رہیں تو ان کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ بھائی نے کہا میں آپ دونوں کو لینے آتا ہوں۔ بھابھی کہنے لگی میں بھی تو ساتھ چلوں گی۔ وہ بھی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ حسیب اور داور بھائی ہمیں لینے کے لیے آئے۔ حسیب بھائی گھر سنبھالنے کے لیے یہاں رک گئے، جبکہ میں، امی اور بھابھی داور بھائی کے ساتھ اسپتال پہنچ گئے۔ اسپتال پرائیویٹ تھا اور ابو نے اچھے خاصے پیسے جمع کروائے تھے۔ ہم سب پرائیویٹ روم میں آ گئے تھے۔ بھائی پیشنٹ بیڈ پر لیٹے تھے، ان کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ میں سوچنے لگی نہ جانے بھائی کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے، وہ کس سے ڈر گئے تھے۔ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بھائی کے لیے دعا کرنے لگی۔ میری نگاہیں بار بار گھڑی کی طرف جا رہی تھیں۔ امی کی آنکھیں نم تھیں، وہ بھی بھائی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ آج رات تک ڈاکٹرز نے بھائی کی حالت کے بارے میں کنفرم رپورٹ دینی تھی۔ یوں ساری رات ہم نے اسپتال میں گزاری۔ ہم وہیں پر ہی سو گئے تھے، روم میں صوفے پر پڑے تھے۔ بھائی ناشتہ لے آئے۔ اسی طرح شام ہو گئی اور پھر رات۔ ہماری حالت بھی خراب ہونے لگی۔ 2 قابل ڈاکٹرز نے بھائی کو چیک کیا اور ہمیں بری خبر یہ دی کہ بھائی کو کسی چیز کا شدید صدمہ پہنچا ہے جس کی وجہ سے ان کی حالت بگڑ گئی ہے۔ لیکن سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے ان کے دماغ پر جو چوٹ آئی ہے اس نے بھائی کے دماغ کو مفلوج کر دیا ہے۔ اب وہ کوما میں چلے گئے ہیں۔ بھائی کو ہوش میں لانا ممکن نہیں، یا ہو سکتا ہے کہ ان کو ہوش آنے میں چند دن لگیں، ہفتے یا پھر سال بھی لگ سکتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی کبھی ہوش میں نہ آئے اور ان کی موت ہو جائے۔ ڈاکٹرز ہمیں یہ بری خبر دے کر جا چکے تھے۔ انہوں نے بھائی کو اسپتال میں ہی ایڈمٹ کر لیا تھا۔ ہم سب زار و قطار رونے لگے۔ گھر سے باقی لوگ بھی بھائی کو دیکھنے آئے تھے۔ سب کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ بھائی کو ابھی تو ان کی خوشی ملی تھی جو پوری دیکھنا بھی انہیں نصیب نہ ہو سکی۔ میں بھی رو رہی تھی، بھابھی بھی روئی جا رہی تھی۔ ہم سب گھر آ گئے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ زیادہ لوگ اسپتال میں نہیں رہ سکتے۔ حسیب بھائی ہی محسن بھائی کے ساتھ تھے۔ ہم سب گھر آ گئے۔ ہم سب کی پریشانی عروج پر تھی۔ بھابھی کہنے لگی میں جا رہی ہوں۔ اچانک ان کی بات سن کر ہم حیران ہو گئے۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ امی نے پوچھا تو بھابھی کہنے لگی اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ معلوم نہیں محسن کو کبھی ہوش آئے یا نہ آئے، میں اس کے انتظار میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی، اسی لیے میں جا رہی ہوں اپنے میکے۔ بھابھی کی بات سن کر ہم سب کو سانپ سونگ گیا۔ بھابھی اتنی سنگ دل نکلیں گی ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ویسے تو بھابھی نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے محسن بھائی سے پسند کی شادی کی ہے اور اسی لیے ان کے مائکے والوں نے ان سے قطع تعلق کر لیا ہے، لیکن اب وہ خود مائکے جا رہی تھی۔ ہم میں سے کسی کو ان کے مائکے کے بارے میں معلوم نہیں تھا، وہ گھر سے جا چکی تھی۔ ہم سب ان کو کوس رہے تھے۔ امی کو بھی رامین بھابھی پر سخت غصہ تھا۔ وہ روتے ہوئے رامین کو بددعائیں دینے لگی۔ کسی نے بھی بھابھی کو جانے سے نہیں روکا تھا۔ مجھے ان پر شدید غصہ آیا اور ان سے نفرت بھی ہو گئی۔ وہ بھائی سے محبت کا دعویٰ کرتی تھی لیکن اب مشکل میں ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جو حالت بھائی کی ہوئی تھی، ابو نے فیصلہ کیا تھا کہ باقی تینوں بھائی اب پاکستان میں ہی رہیں گے، ان کی نظروں کے سامنے۔ یوں کوئی بھی سعودیہ نہیں گیا، یہیں پر ہی سب نوکری ڈھونڈنے لگ گئے تھے۔ 1 سال کیسے گزر گیا معلوم ہی نہ ہوا۔ اس 1 سال میں بہت کچھ بدل گیا۔ بھائی اچھی نوکری کرنے لگے لیکن محسن بھائی ابھی تک کوما سے واپس نہیں آئے تھے۔ ہنوز ڈاکٹرز یہ نہیں جانتے تھے کہ بھائی کو کب ہوش آئے گا، کبھی آئے گا بھی یا نہیں۔ ہم دن رات ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے اور صدقہ بھی دیتے رہتے تھے۔ بھائی کی وجہ سے سب بہت پریشان تھے، دل میں چبھن سی ہوتی رہتی تھی۔ ایک دن حسیب بھائی نے ہم سب سے کہا کہ مجھے آپ لوگوں سے ضروری بات کرنی ہے۔ ہم سب ان کی طرف دیکھنے لگے اور ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ بھائی نے بتایا وہ کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر امی کو بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے کہا محسن نے بھی اپنی پسند سے شادی کی تھی لیکن تم نے دیکھ لیا اس کا انجام۔ امی کی بات سن کر حسیب بھائی کہنے لگے امی آپ ایک بار روحینہ سے مل لیں، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، وہ بالکل رامین بھابھی جیسی نہیں ہے۔ اگر آپ کو وہ پسند نہیں آئی تو میں اس سے شادی نہیں کروں گا، میرے لیے آپ سب کی رضامندی اہم ہے۔ بھائی کی بات سن کر امی مسکرا دی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم کل تمہاری پسند سے مل لیں گے۔ بھائی خوش ہو گئے۔ امی ابو نے اعتراض اس لیے نہیں ظاہر کیا کیونکہ انہیں اپنے بیٹے زیادہ اہم تھے۔ ایک بیٹا پہلے ہی اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، وہ چاہتے تھے باقی بچے ان سے خوش رہیں۔ اگلے دن امی ابو نے بھائی سے کہا کہ وہ آج ہی روحینہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حسیب بھائی خود جا کر روحینہ کو لے آئے تھے۔ وہ بہت پیاری سی تھی، وہ مجھے رامین بھابھی سے زیادہ پسند آئی تھی۔ میں نے سب کے لیے چائے بنائی، ہم سب باتیں کر رہے تھے۔ امی ابو روحینہ کا انٹرویو لے رہے تھے۔ ہم سب اس سے بہت متاثر تھے، وہ ایک اچھی لڑکی تھی۔
ابو اور امی نے روہینہ کو پسند کر لیا۔ روہینہ نے بتایا کہ ان کے گھر والے حیات نہیں ہیں، وہ تنہا رہتی ہے۔ حسیب بھائی نے جلدی شادی کی خواہش کی تو کسی نے کوئی اعتراض ظاہر نہ کیا۔ امی ابو نے کہا شاید سادگی سے ہوگی شادی، کیونکہ محسن بھائی ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں اور ان کی وجہ سے کافی پریشانی ہے۔ یوں مارچ میں سادگی سے بھائی اور روہینہ بھابھی کا نکاح ہو گیا۔ بھائی بہت خوش تھے اور ہم بھی ان کے لیے بہت خوش تھے۔ امی بار بار ان کی نظر اتار رہی تھی اور ان کی صحت اور تندرستی کی دعائیں کر رہی تھی۔ نکاح کے اگلے دن ولیمہ تھا۔ سب کچھ بخیر و عافیت ہو گیا۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ اپریل میں بھائی نے سوچا وہ روہینہ بھابھی کے ساتھ کہیں گھومنے چلے جائیں گے۔ ان دونوں نے مری جانے کا پلان بنایا۔ اپریل کی 5 تاریخ کو بھائی اور بھابھی مری کے لیے نکل گئے۔ بھائی نے خود ڈرائیونگ کرنی تھی۔ امی نے بھائی کو ہدایت کی کہ جب مری پہنچ جاؤ تو لازمی ہمیں اطلاع دے دینا۔ ہم سب نے بھائی اور روہینہ بھابھی کو دعاؤں تلے رخصت کیا۔ چند گھنٹوں بعد میں بھائی کو میسج کیا کہ اب کہاں پہنچے ہیں۔ میسج چلا گیا لیکن بھائی نے جواب نہ دیا۔ میں نے کالز بھی کی لیکن انہوں نے نہیں اٹھائی۔ میں نے سوچا سگنلز پرابلم ہو سکتی ہے، اسی لیے مجھے تھوڑی دیر بعد کال کرنی چاہیے۔ رات ہو چکی تھی، بھائی بھابھی کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ ہم سب ان کو کالز کر کر کے تھک چکے تھے۔ ایک نئی آفت ہمارے سر پر نازل ہو گئی تھی۔ انہیں دوپہر تک پہنچنا تھا لیکن اب رات ہو چکی تھی۔ دونوں کے فونز بند آ رہے تھے۔ میں نے کہا شاید فون کی بیٹری لو ہو گئی ہے یا سگنل ایشو ہو سکتا ہے۔ ہمیں بس دعا کرنی چاہیے، انشاءاللہ سب خیریت ہوگی۔ سب نے میری بات سے اتفاق کیا لیکن سچ تو یہ تھا کہ میرا دل اندر سے ڈرا ہوا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور حسیب بھائی اور روہینہ بھابھی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ گھر میں ایک بار پھر سوگ کی کیفیت چھا گئی۔ ابو نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے پولیس سے رابطہ کیا۔ جس ہوٹل میں بھائی بھابھی کو رکنا تھا وہاں بھی ان دونوں کے بارے میں تفتیش کی گئی۔ ہوٹل کے مینیجر نے بتایا بھائی اور بھابھی ہوٹل پہنچے ہی نہیں۔ یہ خبر ہم سب پر بجلی کی طرح گری۔ ایک بار پھر ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ چکی تھی۔ پہلے محسن بھائی کوما میں گئے اور اب حسیب بھائی لاپتہ ہو گئے۔ پولیس والے بھی یہ معلوم نہ کر پائے کہ بھائی اور بھابھی زندہ ہیں یا نہیں۔ یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ بھائی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا۔ کچھ بھی نامعلوم ہو سکا اور ایک بار پھر ہمارا گھر اجڑ کر رہ گیا۔ پورے 3 مہینے پولیس والے بھائی کو ڈھونڈتے رہے لیکن کوئی خبر نہ مل سکی۔ 1 سال مزید گزر گیا۔ ابو امی غم سے نڈھال تھے اور اکثر بیمار رہنے لگے تھے۔ میں نے امی سے کہا داور بھائی کی شادی کر دیں تاکہ اس گھر میں رونق تو آئے۔ میری بات سے امی نے اتفاق کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ داور اور احسن ہی بچے ہیں اب، اس لیے ان دونوں کی اکٹھی شادی کر دینی چاہیے۔ امی کو بھی تھوڑا صبر آ گیا تھا۔ امی ان دونوں کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگی تھی۔ ظاہر ہے پہلی 2 اولادوں کا غم لے کر وہ باقی 3 اولادوں کو تو فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ میری عمر 23 سال ہو چکی تھی۔ امی کو میری شادی کی بھی فکر تھی۔ مجھے حسیب بھائی، محسن بھائی اور روہینہ بھابھی کی بہت یاد آتی تھی۔ میں کبھی کبھی قریبی پارک میں چلی جایا کرتی تھی تاکہ تھوڑا سا سکون محسوس کر سکوں اور اپنے دل کا بوجھ اور غم ہلکا کر سکوں۔ اس وقت بھی میں پارک میں آ گئی تھی۔ یہ پارک بہت بڑا تھا اور کسی بھول بھلائیے کی طرح تھا۔ آج ورکنگ ڈے تھا سو آدھا پارک خالی تھا۔ میرا دل یہاں آنے کا کر تو نہیں رہا تھا لیکن میں خود کو زبردستی یہاں پر لے آئی تھی۔ کاش میں آج یہاں نہ آتی کیونکہ میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ بہت بھیانک تھا۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ پہلے تو میں واک کرنے لگی لیکن پھر گھاس پر بیٹھ گئی۔ میں گھاس اکھاڑتے ہوئے بس اللہ سے یہی دعا کر رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے جس سے محسن بھائی کو ہوش آ جائے، روہینہ بھابھی اور حسیب بھائی واپس آ جائے۔ میں نے ایک نظر آسمان پر ڈالی۔ یوں ہی میری نظر اپنے سامنے پڑی تو جسے میں حیران رہ گئی۔ میں نے دیکھا دور سامنے بینچ پر حسیب بھائی اور روہینہ بھابھی بیٹھے ہیں۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، وہ حسیب بھائی اور روہینہ بھابھی ہی تھی۔ میرے دل نے کہا کہ معجزہ ہو گیا۔ میں اٹھ گئی تاکہ ان کے قریب جا سکوں اور ان سے سوال کر سکوں کہ وہ اتنا عرصہ کہاں تھے۔ اچانک وہ بینچ سے اٹھے اور چلنے لگے۔ وہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے دور جا رہے تھے۔ شام ہونے کو تھی اسی لیے رش بڑھ رہا تھا۔ کچھ لوگ شام کے وقت ہر کام سے فارغ ہو کر یہاں آتے تھے۔ یہ پارک 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا۔ میں بھائی بھابھی تک پہنچنے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ بھائی بھابھی بھی تیز تیز جا رہے تھے۔ وہ کسی اور سمت مڑ گئے۔ یہاں رش کم تھا۔ میں ان کو آوازیں دینے لگی لیکن انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں ایک جگہ رک گئی کیونکہ میری سانس پھول گئی تھی۔ دل تیز دھڑک رہا تھا۔ چند سیکنڈ رک کر میں نے دوبارہ بھاگنا شروع کیا۔ وہ ہنوز مجھ سے کافی دور تھے۔ اب وہ اس جگہ آ گئے تھے جو شاید پارک کا اختتام تھا اور پچھلا حصہ تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ آسمان میں نیلا رنگ گھل رہا تھا۔
میرے سامنے وہ ایک بڑے سے گھر میں داخل ہوئے جو اسی پارک میں تھا۔ آج پہلی بار میں اس پارک کے اختتامی حصے پر آئی تھی۔ وہ اس گھر کے اندر چلے گئے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بھی بھاگ کر اس گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ گھر میں کافی اندھیرا تھا لیکن نیم اجالا بھی تھا۔ یہ گھر بھی کسی بھول بھلائیاں سے کم نہ تھا۔ میں ان دونوں کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈنے لگی۔ میں ان کو آوازیں دیتی، کبھی کسی کمرے میں جاتی تو کبھی کسی کمرے میں۔ یہاں ایک تہہ خانہ بھی تھا جہاں سے تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید بھائی بھابھی یہی ہیں۔ میرا دماغ اس قدر معاف ہو چکا تھا کہ میں کچھ سوچ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے بس یہ یاد تھا تو صرف یہ کہ کسی طرح مجھے بھائی اور بھابھی تک پہنچنا ہے۔ میں تہہ خانے کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ نیچے بہت اجالا تھا۔ روشنی اس قدر تھی کہ لگ رہا تھا جیسے یہاں دن چڑھا ہوا ہے اور سورج اپنے جوبن پر ہے۔ یہاں عجیب قسم کے لوگ بھی تھے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کسی الگ ہی دنیا میں آ گئی ہوں۔ میں نے دیکھا سامنے ایک تخت تھا اور وہاں پر ایک مرد بیٹھا تھا جس کے سر پر تاج بھی تھا۔ تاج سے روشنی نکل رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا وہ تاج ہیروں سے بنا ہوا ہے۔ وہ مرد مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہاں آؤ انسان لڑکی۔ اس کی بات اور لہجے میں عجیب سی پراسراریت تھی۔ میں نے اس کے الفاظ پر غور نہ کیا۔ میں پریشانی سے اس کی طرف چلتی آ گئی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرا دماغ اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ میں اس کے پاس آئی اور اس سے پوچھا، میرے بھائی اور بھابھی کہاں ہیں؟ میں نیلم ہوں۔ حسی بھائی کو بلا دیں اور روہینہ بھابھی کو بھی۔ میں نے ان دونوں کو یہاں آتے دیکھا ہے۔ میں نے ان سے کہا تو سب لوگ ہی خوفناک ہنسی ہنسنے لگے۔ ان کے یوں بھیانک طریقے سے ہنسنے سے میں خوفزدہ ہو گئی۔ اس مرد نے ایک لڑکی کو اشارہ دیا تو وہ لڑکی میرے قریب آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لال رنگ کا دوپٹہ تھا جس کے چاروں اطراف کرن لگی ہوئی تھی۔ اس لڑکی نے وہ دوپٹہ میرے سر پر ڈال دیا۔ میں دنگ رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس لڑکی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے تخت پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد اس نے سب میں اعلان کیا کہ سب جنات متوجہ ہوں۔ شہنشاہ کا نکاح ہونے لگا ہے۔ یہ الفاظ سن کر مجھے 440 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ میں مزاحمت کرنا چاہتی تھی لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتی اس لڑکی نے مشروب میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اس گلاس میں سبز رنگ کا شربت تھا اور مجھے شدت سے پیاس لگ رہی تھی۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے میں نے گلاس لبوں سے لگا لیا۔ اس سبز رنگ کا مشروب اس قدر شیریں اور ذائقہ دار تھا کہ میں ایک ہی سانس میں بنا رکے غٹا غٹ پی گئی۔ مجھے اتنا تو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ سب جنات لوگ ہیں۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح میں نے قبول ہے 3 دفعہ کہا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرے دماغ کو اپنے قابو میں کر لیا ہے اور میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو منجمد کر دیا ہے۔ نکاح کے بعد مبارکباد کی آوازیں آنے لگی۔ اس کے بعد اس شہنشاہ نے میری جانب دیکھا اور کہنے لگا، آج سے تم میری بیوی ہو، ہماری شادی ہو چکی ہے۔ ابھی تم یہاں سے چلی جاؤ لیکن میں بہت جلد تم سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ وہ مزید کہنے لگا، میرا نام صلاح الدین ایبک ہے، میں جنزادہ ہوں، جنات کا شہنشاہ ہوں۔ اب اس جنزادے نے میرے بازوؤں کو تھاما اور میری آستینوں کو فولڈ کر دیا اور میرے دائیں بازو پر ایک مہر لگا دی۔ یہ مہر میری کوہنی سے اوپری طرف لگائی گئی تھی جس پر صلاح الدین ایبک کندہ ہوا تھا۔ اس نے کہا، یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم خود کو میری امانت سمجھو۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا لیکن مجھے تو کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا میں چیخوں چلاؤں، میری عجیب سی کیفیت تھی۔ میں نے دیکھا اس لڑکی نے میرا ہاتھ تھام لیا جس نے مجھے دوپٹہ پہنایا تھا۔ اس نے اب میرے سر سے دوپٹہ اتارا اور پھر مجھے تہہ خانے سے باہر لے آئی اور یوں اس گھر سے باہر نکل کر دروازہ بند کر لیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا مجھے ہوش آ گیا۔ میرے وجود کو ایک جھٹکا لگا۔ میرا سر شدید درد کر رہا تھا۔ رات ہو گئی۔ میں بھاگتے بھاگتے گھر پہنچی تو سب کو عجیب سا پایا۔ داور بھائی غصے میں میری طرف بڑھے۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ پتہ ہے کب سے ڈھونڈ رہے تھے تمہیں ہم۔ اگر آج تمہاری وجہ سے گھر میں کسی کو کچھ ہو جاتا تو؟ تم کل سے پارک نہیں جاؤ گی نیلم۔ تمہیں پتہ بھی ہے گھر میں کتنی ٹینشن ہے، لیکن اس کے باوجود تمہیں گھر میں رہتے ہوئے پتہ نہیں کون سی تکلیف ہوتی ہے جو تم سارا دن پارک میں گزار دیتی ہو۔ بھائی مجھ پر غصہ کرتے ہوئے بولے۔ میں شرمندہ تھی۔ امی نے بھائی سے کہا، ایسے مت کرو داور، شکر کرو اللہ نے کرم کر دیا اور نیلم صحیح سلامت آ گئی۔ یہاں آؤ نیلم اور بتاؤ اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ امی نے پیار سے پوچھا تو میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، کالج کی دوست مل گئی تھی، بس اسی سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے سب کچھ یاد آ رہا تھا جو میرے ساتھ پارک میں ہوا۔ میں اپنے دائیں بازو کی آستین
फोल्ड की और उस मोहर को देखा। ये मोहर गोल शक्ल में थी जिसका रंग सुर्ख था। मोहर के अंदर उर्दू जबान में सलाहुद्दीन ऐबक लिखा था। मुझे इस मोहर को देखकर कुछ होने लगा। मैं जल्दी से वॉशरूम में गई और पानी से उसे मिटाने की कोशिश की। मोहर पर कोई फर्क न पड़ा। मैंने उसे साबुन लगाया और काफी देर तक उसे मिटाने की कोशिश की, लेकिन मोहर पर तो 1 इंच भी फर्क न आया। मोहर बहुत पक्की थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। हमारे घर को किसकी नजर लग गई? हम सब बहन भाइयों के साथ बहुत गलत हो रहा था। मेरे साथ तो जो हुआ उस पर तो शायद कोई यकीन भी ना करता। मैं वॉशरूम से बाहर आ गई। मेरा दिल कह रहा था कि मुझे किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। अम्मी अब्बू तो पहले ही बहुत परेशान हैं मेरे 2 भाइयों और भाभी की वजह से। अगर मैं उनको अपने साथ हुआ सानेहा बता देती तो शायद वो ये बर्दाश्त ही न कर पाते। इसीलिए मैं खामोश रही। कुछ दिन गुजर गए। शुक्र था वो जनज़ादा यहाँ नहीं आया था। अम्मी ने बताया कि उन्हें दावर भाई और एहसन भाई के लिए लड़कियां पसंद आ गई हैं। एक लड़की का नाम रेहान था और दूसरी का रीना। मैं थोड़ा हैरान हुई, मेरे सब भाइयों को आर अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले नाम ही की लड़की क्यों मिलती है? क्योंकि अम्मी ने बताया कि रेहान और रीना दोनों बहनें हैं। मैं मुस्कुरा दी थी कि ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई शादी के लिए राजी तो नहीं थे, लेकिन अम्मी ने उन्हें मना लिया था। वो रोते हुए उन्हें कहने लगी कि मुझे अपने 2 बड़े बच्चों की खुशी देखना नसीब नहीं हुई। अब तुम दोनों अपनी खुशियां तो दिखा दो। तुम्हारी शादियां होंगी तो अपनी बेटी की शादी करूंगी। कम से कम नीलम का ही ख्याल कर लो। तुम्हारी वजह से उसके कितने रिश्ते रिजेक्ट हो चुके हैं। अम्मी की बातों का भाइयों पर असर हो गया, इसीलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। मैं बहुत अफसुर्दा थी। मैं अम्मी को कैसे बताती कि उन्हें मेरे लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझसे तो पहले ही कोई जिनज़ादा ज़बरदस्ती शादी कर चुका है। अम्मी ने मुझे रेहान और रीना की तस्वीर दिखाई थी। वो दोनों जुड़वा थी और शक्ल सूरत से एक जैसी। मुझे वो अच्छी लगी थी। अम्मी ने अगले दिन ही उनकी फैमिली वालों को बुला लिया। रेहान और रीना के अम्मी अब्बू ने कहा कि हम जल्द अपनी बच्चियों की शादी करना चाहते हैं। अम्मी ने शादी के लिए वक्त मांग लिया। अभी अक्टूबर चल रहा था। अम्मी ने दिसंबर का पहला हफ्ता कहा तो लड़कियों के घर वाले मान गए। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। अम्मी का कहना था कि शादी धूमधाम से होगी ताकि वो कुछ देर के लिए अपने गम भूल जाएं। मैं भी शादी की तैयारियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। नवंबर आ चुका था। इस हौलनाक वाक़े को भी 1 माह गुजर गया। मैं मुसलसल यही दुआ कर रही थी कि या अल्लाह वो जिनज़ादा कभी ना आए। अब भी मैं वो मुहर अपने बाजू पर देखती तो शदीद तकलीफ होती। कोई जिनज़ादा मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर लेगा ये तो मैंने कभी सोचा भी ना था। उदासी से सोचते हुए मैं सो गई, लेकिन आधी रात को मुझे लगा जैसे कोई मुझे छू रहा है। किसी ने मेरे पेट पर अपना भारी बाजू रखा है। मेरी आंख खुल गई। कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था। मैंने गर्दन मोड़कर देखा तो मालूम हुआ कि मेरे पहलू में जिनज़ादा सलाहुद्दीन ऐबक लेटा है। मेरी चीख निकलने लगी। इससे कबल कि मैं चीखती उसने मेरे लबों पर सख्ती से अपना हाथ रख दिया, जिसकी वजह से मेरी चीख का दम निकलने से पहले ही घुट गया। उसने मुझे तंबीह की कि चीखना मत वरना अच्छा नहीं होगा। मैं डर गई थी, इसीलिए जब उसने हाथ हटाया तो मैं न चीखी। वो कहने लगा शादी की सालगिरह मुबारक हो। तुमने मुझे अपना असीर बना लिया है। तुम्हारे बगैर तो मुझे एक पल चैन नहीं आता। इसीलिए सोचा कि आज शादी की सालगिरह की रात तुम्हारे पास आ जाऊं और तुम्हें करीब से महसूस करूं। जिनज़ादे की बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैं कांपने लगी। हालांकि मैंने रजाई ले रखी थी। मुझे इंतहा की सर्दी लगने लगी। उसने मेरा रुख बाजू से पकड़कर अपनी तरफ कर लिया। उसके बाद उसने मेरे चेहरे पर अपना हाथ फेरना शुरू किया। वो मेरे चेहरे के एक एक नक्श को छू रहा था। उसने मेरे लबों पर अपनी उंगली रखी। मेरे आंसू निकल गए। पता नहीं मुझसे कौन सी गलती हो गई थी जिसकी सजा मिल रही थी। वो मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, देखो नीलम, मैं मुसलमान जनजादा हूँ। मैं किसी के साथ बुरा नहीं करता। हम जिन्नात लोग इंसानों से मुख्तलिफ होते हैं। इंसान इंसानों के साथ बुरा करते हैं, लेकिन जब पहल इंसान करते हैं तो हम उसकी ईंट से ईंट बचा देते हैं। जो कुछ तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के साथ किया उसका बदला मैं लेकर रहूंगा। उसकी आखिरी बात सुनकर मैं दंग रह गई। वो किस भाई की बात कर रहा था? मुझे उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझती उसने मेरे वजूद को अपने हिसार में लिया। मेरी आंखों से मजीद आंसू निकल पड़े, लेकिन उससे मुझ पर तरस ना आया। बेशक वो मेरा शौहर था, लेकिन था तो वो जिनज़ादा ना। मैंने उसे अपने शौहर के रूप में कबूल नहीं किया था, लेकिन शायद उसने मुझे अपनी बीवी समझ लिया था। मेरे लिए वो फ़कत एक जिनज़ादा था जिसने ज़बरदस्ती मुझसे शादी की थी, और उसके पीछे क्या वजह थी ये मैं नहीं जानती थी।
رات گزر چکی تھی، صبح کا اجالا کسی کے لیے خوشیاں لے کر آیا تھا تو کسی کے لیے غم۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ رات سے میں بس اپنی قسمت پر روئے جا رہی تھی۔ میں اٹھی اور واش روم چلی گئی، ہاتھ منہ دھو کر واپس آئی اور وقت دیکھا 9 بج رہے تھے۔ سب کے ساتھ مل کر میں نے ناشتہ بنایا۔ آج امی نے بازار بھی جانا تھا، میں امی کے ساتھ گئی، بھائی بھی ساتھ تھے۔ دونوں کے لیے سیاہ رنگ کی شیروانی ہم نے پسند کی۔ شاپنگ کرتے ہوئے شام ہو گئی، میں بہت تھک گئی تھی۔ پریشانی اتنی تھی کہ بخار چڑھ گیا۔ کل رات جو میرے ساتھ ہوا میں اسے بھول نہیں سکتی تھی۔ طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، ڈاکٹر سے دوائی لینے جانا پڑا۔ پہلی ڈوز سے مجھے کافی فرق پڑا اور میں ٹھیک ہو گئی۔ دسمبر کی 2 تاریخ تھی، 5 تاریخ کو بارات تھی۔ ہم سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ہم نے دروازہ کھولا تو باہر پولیس تھی، پولیس کے ساتھ حسیب بھائی بھی تھے۔ پولیس نے بتایا کہ حسیب کو کوئی پولیس اسٹیشن چھوڑ گیا تھا۔ چونکہ پولیس والے حسیب بھائی اور ہمارے گھر والوں کو جانتے تھے، اسی لیے وہ حسیب بھائی کو پہچان گئے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ حسیب بھائی کی یادداشت چلی گئی ہے، روہینہ بھابھی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا۔ ہم تو جیسے خوشی سے روئے جا رہے تھے۔ حسیب بھائی کو ہم کمرے میں لے آئے۔ وہ کسی کو پہچان نہیں رہے تھے لیکن وہ زندہ تھے، یہی شکر تھا۔ ہم سب کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھے۔ ہم سب نے نفل پڑھے اور اللہ کا شکر ادا کیا، ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کی کہ محسن بھائی کو بھی ہوش آ جائے۔ ہم حسیب بھائی کو نیورولوجسٹ کے پاس لے گئے۔ انہوں نے حسیب بھائی کے دماغ کا معائنہ کیا اور کچھ ادویات لکھ دی۔ شکر تھا کہ دماغی طور پر حسیب بھائی کو کوئی چوٹ نہیں آئی تھی اور نہ بیماری کی تشخیص ہوئی۔ ڈاکٹر نے بس دعا کرنے کا کہا۔ احسن بھائی اور داور بھائی کی شادی کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ میں اس قدر خوش تھی کہ اپنا غم بھول گئی۔ بارات بہت دھوم دھام سے شادی ہال میں آئی، سب بہت خوش تھے، میں بھی خوش تھی۔ بخیر و عافیت دونوں کا نکاح ہوا اور رات کو سب گھر آ گئے۔ اسی طرح ولیمہ بھی خیریت سے انجام پایا۔ میں نے روزے بھی رکھے تاکہ اللہ کا شکر ادا کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی خوشخبری دی تھی۔ داور بھائی ریحان بھابھی کے ساتھ گھومنے جانا چاہتے تھے لیکن ابو نے منع کر دیا۔ بھائی نے بھی زیادہ التجا نہ کی۔ 15 دسمبر کو احسن بھائی کی سالگرہ تھی، سب بہت خوش تھے۔ رینا بھابھی کہنے لگیں کہ وہ بھائی کی سالگرہ پر انہیں ایسا تحفہ دیں گی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ انہیں اتنا کانفیڈنس تھا کہ ہمیں بھی بھائی کی سالگرہ کا بہت انتظار تھا۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ بھابھی ان کو کون سا تحفہ دینا چاہتی ہیں۔ بھائی کی سالگرہ بھی ہم نے دھوم دھام سے منائی تھی۔ سالگرہ کی رات داور بھائی ڈرتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکل آئے۔ وہ بھی ڈر چکے تھے لیکن نہ جانے کس سے۔ ہم سب لاؤنج میں جمع تھے۔ امی پوچھنے لگی کیا ہوا ہے داور؟ داور بھائی ڈر کر کہنے لگے ریحان غائب ہو گئی ہے۔ بھائی کی بات سن کر ہم سب تعجب سے انہیں دیکھنے لگے۔ ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی ایسے ڈر رہے تھے جیسے انہوں نے آسیب دیکھ لیا ہو۔ اسی اثنا میں ہمیں سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی۔ احسن بھائی بھی ڈرے ہوئے تھے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی۔ ہم نے دیکھا سیڑھیوں سے اترنے والے کوئی اور نہیں بلکہ رامین بھابھی تھی۔ ہم سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میں نے دیکھا رامین کے پیچھے صلاح الدین ایبک بھی ہے تو میرے ہوش اڑ گئے، میں ڈر سے کانپنے لگی۔ میں نے اپنے لبوں پر سختی سے ہاتھ رکھ لیا۔ گھر میں سب حیران تھے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ابو نے پوچھا یہ سب کیا ہو رہا ہے، کوئی بتائے گا؟ رامین یہاں کیسے آئی؟ یہ لڑکا کون ہے؟ ریحان کہاں ہے؟ ابو نے پوچھا تو احسن بھائی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ہم سب انہیں روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ رامین ایک بار پھر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی۔ بھائی ابھی تک رو رہے تھے۔ ہم سب ان سے رونے کی وجہ پوچھنے لگے۔ سیڑھیوں میں اب جیسے ہی ہم نے دیکھا تو ہمیں شدید جھٹکا لگا۔ وہ روسی لباس میں کوئی ایک لڑکی تھی، نہ جانے وہ کون تھی۔ احسن بھائی نے اپنے آنسو صاف کیے اور بولنا شروع کیا۔ وہ اپنی کسی غلطی کا اعتراف کر رہے تھے۔ احسن بھائی نے بتایا کہ جب وہ سعودی عرب رہتے تھے تو روزانہ پارک جایا کرتے تھے۔ پارک میں وہ صبح کے وقت جاگنگ کرتے تھے۔ صبح رش بہت کم ہوا کرتا تھا۔ ایک دن ان کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی، اس کا نام رانیہ تھا۔ وہ لڑکی احسن بھائی سے بات نہیں کرتی تھی لیکن احسن بھائی کو وہ پہلی ہی نظر میں اچھی لگی تھی، اسی لیے انہوں نے رانیہ سے بات چیت بڑھائی۔ وہ جب بھی جاگنگ پر آتے تھے تو انہیں رانیہ نظر آتی تھی۔ وہ اس سے محبت کر بیٹھے۔ رانیہ بھائی سے محبت نہیں کرتی تھی لیکن بھائی کی اچھائی اور محبت دیکھ کر وہ بھی ان سے محبت کر بیٹھی۔ احسن بھائی بہت خوش تھے لیکن آہستہ آہستہ سب بدلنے لگا۔ احسن بھائی نے کچھ برے لڑکوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ وہ کبھی کبھی سگریٹ اور شراب بھی پینا شروع ہو چکے تھے۔ رانیہ انہیں ان برے کاموں سے بھی منع کرتی لیکن احسن بھائی کو اب رانیہ کی جگہ سگریٹ اور شراب سے محبت ہو چکی تھی۔ وہ اب رانیہ سے زیادہ اپنے ان برے دوستوں کو اہمیت دینے لگے۔ رانیہ نے بہت ضد کی لیکن بھائی نے ان کی ایک نہ سنی۔
ایک رات رانیہ نے احسن بھائی کو اپنے گھر بلایا تاکہ وہ یہاں ان کو سمجھا سکیں اور دین کی باتیں بھی بتائیں تاکہ احسن بھائی برے کاموں سے باز آ جائیں۔ لیکن گھر آتے ہی رانیہ کو تنہا دیکھ کر احسن بھائی کی نیت خراب ہو گئی۔ وہ پہلے ایسے نہیں تھے، لیکن برے دوستوں کی بری صحبت نے انہیں برا بنا دیا تھا۔ انہوں نے بنا کچھ سوچے سمجھے رانیہ کی عزت پر حملہ کر دیا۔ رانیہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکی کیونکہ اس میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ ایک انسان سے محبت کے بعد وہ شہنشاہ کے آگے بہت ذلیل ہوئی تھی اور اس کی ساری طاقتیں سابق شہنشاہ چھین چکے تھے۔ رانیہ نے اپنی عزت گنوا لی تھی۔ بعد میں رانیہ نے جب احسن سے شادی کا کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور یہاں پاکستان آ گیا۔ احسن بھائی خاموش ہو چکے تھے اور اس کے بعد اس لڑکی نے بولنا شروع کیا جو روسی لباس میں تھی۔ وہ کہنے لگی، میں ہی رانیہ ہوں جسے آپ سب رامین، روہینہ، ریحان اور رینا کے نام سے جانتے ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں احسن سے ایسا بدلہ لوں گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ یوں میں نے اس کے بھائی سے دھوکے سے شادی کی اور اسے کومے تک پہنچایا۔ میں ہی روہینہ ہوں جس نے حسیب سے شادی کی اور اسے غائب کروا دیا۔ میں نے اپنے بھائی صلاح الدین سے کہا تھا کہ وہ نیلم سے زبردستی شادی کر لے۔ میں نے ہی اپنے بھائی صلاح الدین سے کہا تھا کہ وہ نیلم سے زبردستی شادی کر لے۔ میں نے ہی بدلہ لینے کے لیے آپ سب کو اتنے سال اذیت میں رکھا۔ میرا بدلہ پورا ہو چکا ہے، لیکن چونکہ میں مسلمان جنات میں سے ہوں اور احسن سے محبت کرتی ہوں، اسی لیے اسے ایک موقع دینا چاہوں گی کہ اگر یہ مجھ سے اصلی حقیقت کے ساتھ شادی کر لے گا تو میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی اور اسے معاف کر دوں گی۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ احسن بھائی رو رہے تھے۔ رو تو میں بھی رہی تھی، جو میرے ساتھ ہو چکا تھا گھر والوں کو علم ہو گیا تھا۔ میں امی کے گلے سے لگ گئی۔ میں نے بھائی سے روتے ہوئے کہا، احسن بھائی آپ کی وجہ سے میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ کی وجہ سے ہم سب دکھ میں رہے۔ ہم سب بھائی کو باتیں سنا رہے تھے۔ یہ سب باتیں احسن بھائی کے دل پر لگی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھے۔ انہوں نے روتے ہوئے سب سے معافی مانگی اور کہا، میں رانیہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امی بھائی سے ناراض تھی۔ انہیں بہت افسوس ہوا تھا کہ احسن غلط صحبت میں پڑ گیا۔ رانیہ نے وعدہ کیا جیسے ہی احسن اس سے نکاح کرے گا وہ حسیب بھائی کو بھی ٹھیک کر دے گی اور محسن بھائی کو بھی۔ یوں ہم سب بھائی کے نکاح کے لیے تیار ہو گئے۔ اگلی دوپہر بھائی کا نکاح پڑھایا گیا۔ بھائی سے سب ناراض تھے۔ اسی دن ہمیں 2 خوشخبریاں ملیں کہ محسن بھائی کو ہوش آ گیا اور حسیب بھائی کی یادداشت واپس آ گئی۔ صلاح الدین ایبک نے مجھ سے کہا، میں رخصتی چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میں رونے لگی اور گھر والوں سے کہا کہ مجھے اس کے ساتھ کہیں نہیں جانا، مجھے اسے طلاق چاہیے۔ یہ سن کر صلاح الدین نے مجھے طلاق دے دی۔ مجھے یقین نہیں آیا وہ اتنی جلدی مجھے طلاق دے سکتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ ویسے بھی یہ سچ تھا، اسے مجھ سے محبت نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے محبت کی شادی نہیں کی تھی بلکہ اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے کی تھی، جو کہ اب پورا ہو چکا تھا۔ اس بات کو کافی دن گزر گئے۔ گھر میں کوئی بھی احسن بھائی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ میں بھی ان سے ناراض تھی۔ بھائی معافی بھی مانگ رہے تھے لیکن کسی نے بھی ان کو معاف نہیں کیا۔ حسیب بھائی اور محسن بھائی بھی ان سے نہیں بولتے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ انسان کا گناہ اور غلطی کبھی کبھی اسے بہت بری مار مارتی ہے، اور بعض اوقات ایک انسان کے گناہ کی سزا باقی سب کو بھگتنی پڑتی ہے۔ اسی لیے انسان کو سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ زندگی کی راہوں میں پھونک پھونک کر قدم اٹھانے چاہیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ احسن بھائی کے ساتھ ہماری ناراضگی وقتی تھی۔ اپنوں سے زیادہ عرصہ ناراض نہیں رہا جاتا۔ اسی لیے میں جانتی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور احسن بھائی کی غلطیوں کو بھلا کر ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔